فرما ہیں اور بھائی بہن وغیرہ جو ہیں، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک بشرط اخلاص انشاءاللہ ان کے لیے بھی ثواب جاریہ، اور آپ کے لیے بھی اب آئندہ زندگی کا ان کا جو بھی نیک عمل ہوگا خصوصاً تعلیمی حوالے سے وہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ میں نے 2 آیات کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، اسی پر ہم تھوڑا سا بیان کریں گے۔ پہلا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ ویسے تو یہ بنی اسرائیلیوں سے خطاب تھا، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر جو ہمارا متفق علیہ ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے، اسی طریقے سے حدیث میں ورود خاص ہوتا ہے، حدیث وارد ہوتی ہے خاص کسی کے لیے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ لہذا قیامت تک کے تمام لوگوں سے اس کا خطاب ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اگر ہم اس میں درجہ بندی کریں تو ہر ایک سے یہ خطاب ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ بہت سے عوام الناس تشریف فرما ہے، تو آپ سے جب یہ خطاب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف شعبہ زندگی میں اگر آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے تو ایسا نہ کریں کہ از خود کوئی فیصلہ کر لیں، پپو پان والا جیسے میں نے ایک فرضی کردار بنایا، ہم کسی سے اس سے معلوم کر لیں۔ گھر کے بڑوں کا ادب و احترام اپنے مقام پر، لیکن دینی معاملات جب ہوتے ہیں تو یقیناً رہنمائی وہی فراہم کریں گے۔ والد صاحب اگر ڈرائیونگ نہیں جانتے تو میں یہ تو نہیں پوچھوں گا ابو بتائیے گا ڈرائیونگ کیسے کرنی، کیونکہ وہ جانتے نہیں، تو اہل علم سے پوچھنا ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے نوجوان، ہماری عوام، آج کل اے آئی ٹولز آ گئے ہیں، اے آئی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، ان سے کویسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو بعض چیزیں تو بالکل صحیح بتا دیتی ہے، بھئی ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں وہ بتا دے گی آپ، لیکن ایک لفظ لکھیں کنایا اور پوچھیں کہ طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے وہ بھی گڑبڑا جائے گا۔ لیکن وہ ہمیں نوجوانوں کو ایک آسانی سی مل گئی، ایک ٹول ہاتھ میں آ گیا ہے کہ یار اب علماء کی ضرورت کیا ہے، ایسے کر لیں۔ ایک خاتون نے ایک مرتبہ مجھے کال کی، مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، ویسے تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں آپ سے بھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا بہن اتنی بڑی سعادت آپ نے مجھے بخشی، آپ کی بڑی مہربانی، اس قابل بھی سمجھا آپ نے، جو آپ نے وہاں پڑھ لیا ہے نا بس اس کے مطابق عمل کر لیں۔ تو کہنے لگے نہیں اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے صحیح بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا۔ یہ وہ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی حل نکال بھی لیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ چلے گئے، آپ نے سرچ کر لیا، کہیں سے آپ کو جواب مل گیا، کیا واقعی وہ آپ کی دینی مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ اعتماد اور اعتقاد آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور آج کل پھر ایک اور اپر لیول پر کچھ لوگ آگے ہیں کہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ دارالعلوم دیکھا، نہ کسی عالم کی صحبت میں رہے، تراجم لے لیے مختلف چیزوں کے، قرآن کے تراجم، بخاری فلاں فلاں، آج کل ہر چیزوں کے مل جاتے ہیں، اور سیلف اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اسکالر ڈکلیئر کر لیا، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ینگ جنریشن کو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے 1500 سال کے اندر بزرگ گزرے وہ سب کے سب جھک مارتے رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے، وہ گندی حرکتوں میں انوالو رہے تھے، انہوں نے بہت سارا علم آپ لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ 15ویں صدی ہجری میں اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے کہ وہ تمام رازوں سے یہ پردہ ہٹائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کہیں نہ کہیں سے تو کیا ہی جاتا ہے، از خود نہیں آتے، ہوتے ذرا ذہین ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، بس پھر وہ اس کے بعد ہماری ینگ جنریشن ان کے پیچھے جا کر اور پھر وہ تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا جی قرآن خود پڑھو، خود سمجھنے کی کوشش کرو، مولویوں سے نہ سمجھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 100 سال آپ اس پہ عمل کریں، اس کے بعد آ کر بیٹھیے گا، میں آپ سے 2 کویسچن کروں گا، آپ اس کے جواب دے کے بتا دیں۔ ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ترجمے سے صرف اتنا ہوگا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا،
لیکن اس سے مسئلہ کون سا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود کیا ہے، پھر اس کی وضاحت کیا ہے، اس میں اور جو اجمال ہے اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کوئی پتہ چلے گا ترجمہ قرآن سے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو کہیں گے اسکول جانے کی ضرورت نہیں، آج کل ہر چیز کی شرح آ گئی ہے، تو اپنے خود حل کرو، امتحان پاس کر لینا، کر لے گا؟ نہیں کر سکتا، اس کو جانا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، ٹیچر سے سمجھتا ہے، ٹیوشنیں پڑھتا ہے، تب کہیں جا کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد یا تو بعض علماء نے فرمایا کہ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے۔ ذرا موبائل بند کر لیں سب، ذرا تھوڑا سا، بڑی مہربانی، بالکل تھوڑا سا چند باتیں سماعت فرما لیں، آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک قرآن ہوتا ہے جس کو آپ ترجمے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر سے بھی پڑھ لیتے ہیں، بہت واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چند نکات ہوتے ہیں کہ جو پھر خواص جانتے ہیں، یا تو وہ یہ مراد ہے، اور یہاں حدیث یا پھر حدیث مراد ہے، یہ نبی تمہیں کتاب اور اپنی حدیث یعنی اپنے بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے باوجود بعض چیزیں سیکھنا لازم رہتا ہے۔ پھر یہ دھوکہ اتنا بڑا ہے، بھئی موبائل پہ بند کر لیں، بڑی مہربانی، موبائل سائلنٹ پہ کر لیں، بڑی مہربانی، یہ آداب مجلس کے خلاف۔ پھر دیکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ نے مثلا پورا ترجمہ قرآن پڑھ دیا، چلیں ٹھیک ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر لی، کر لو، چلو۔ کیا پورا جو آپ نے سمجھا ہے ہر وقت آپ کے ذہن میں رہے گا؟ بولیے، نہیں رہے گا۔ اب آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے، آپ کی بہن نے کہا کہ بھائی یہ 2 لاکھ روپے لے لو اور یہ انویسٹ کر لو، ہر مہینے 2000 لوں گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں ہر مہینے 2000 دے دیا کروں۔ اب آپ نے کہا چلو قرآن سے نکال لیتا ہوں، جائز بھی ہے کہ نہیں، نکال کے لائیں ذرا، 100 سال بھی ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، نہیں ملے گا۔ یہ کس نے کہا کہ قرآن پاک میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ قرآن اجمالی کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی اور بہت ساری چیزوں کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو تمہیں حکم دے اس کو پورا کرو، جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ۔ اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو نبی کے بارے میں کیوں؟ پھر جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو سرکار نے پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی اللہ کی کتاب۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر آپ قرآن میں نہ پائیں تو عرض کی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں۔ سرکار نے فرمایا اگر اس میں نہ پائیں تو کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے سینے پہ ان کے پیار سے ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی، اور اردو کے الفاظ میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہوتا تو حدیث کی طرف کیوں آتے، اور حدیث میں سب کچھ واضح طور پہ بیان ہوتا تو کیوں پھر ذاتی رائے، اجتہاد اور قیاسات کی طرف آتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے دوسری آیت پڑھی اس میں اشارہ واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، قرآن سے اخذ کرو، رسول کی اطاعت کرو، حدیث کو مانو اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور یہاں مستند مفتہ بھی معتمد علیہ قول کے مطابق اولی الامر سے مراد ہے وہ مجتہدین، مفتیان کرام، وہ علماء جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، انہیں احکام سکھاتے ہیں، انہیں شریعت سکھاتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں سب کچھ ہو، حدیث میں سب کچھ ہو تو علماء کی ضرورت کیا ہے؟
اور یہی نفیس اشارہ بخاری کی حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر سب قرآن میں اور حدیث میں علوم جمع ہے، ہر ایک آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، تو علمی وراثت جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر یہ سرکار فرماتے قرآن و حدیث ہی ہماری علمی وراثت کے ماخذ ہیں، وہاں سے لے لو۔ علماء کو وارث بنانے کی طرف جو اشارہ فرمایا بلکہ صراحتاً ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ تو لہذا یہ غلط خیال ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن ایک فصیح و بلیغ زبان ہے۔ قرآن کا اگر آپ صرف ترجمہ بھی لے لیں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ تفسیر پڑھ کے بہت کچھ سمجھیں گے، لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ جب آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوگا قرآن کھول کر، کیا وہاں سے فوراً مسئلہ نکال سکتے ہیں؟ کیا جو قیامت تک آنے والے مسائل ہیں بعین ہی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن میں درج کر دیا ہے؟ لازم بات ہے کہ ہم لوگ فتوے کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہر روز نئی نوعیت کے کوئسچن آتے رہتے ہیں، نئی کوئسچن، نئی صورتیں نئی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں کو قرضہ دیا اس شرط کے اوپر کہ تم انویسٹ کرو گے، ہوگا قرضہ، نقصان تمہارا ہوگا، واپس مجھے دینا ہوگا، لیکن اتنے پیسے تم مجھے دیتے رہو گے۔ اب آپ بتائیں اس کا حل نکالیں قرآن و حدیث سے۔ نتیجہ آخر میں وہی آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام مکلف بنا دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ علماء سے رجوع کریں۔ اب ہمارے پاس بھائی بہنیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب الحمدللہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا ہم علماء سے رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر ایک اور حدیث متوجہ ہو جاتی ہے ہماری طرف۔ سرکار نے فرمایا طلب العلم عورت پر لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہم پر لازم ہوتی ہے وہ ضرورت کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ضرورت ہوگی تو کریں گے، وہ تو لازم ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے علوم دو طرح کے ہو گئے، ایک تو وہ جو ہمیں سیکھنا لازم قرار دیا نبی کریم نے، اور ایک وہ کہ سیکھنے کے بعد بھی اگر مشکلات پیش آئیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر علماء کی طرف جانا ہوگا۔ اور جن علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر، آپ سب تقریباً جو بالغ بیٹھے ہیں، چاہے آپ کے سفید داڑھی ہے، آپ دادا ہیں، آپ والد ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ سب کے لیے نبی کریم کا یہ فرمان ہے، تین چیزیں سیکھنا لازم۔ ایک عقائد بمع دلائل، عقیدے کے اندر ضروریات دین کا علم سیکھنا لازم۔ ضروریات دین سے مراد وہ اعتقادات ہوتے ہیں، وہ عقائد ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں سیکھیں گے تو یا تو کافر ہو جائیں گے یا بدعتی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو مان کر ہی کوئی اگر مانے گا، انکار نہ کرے تبھی اسلام میں آ سکتا ہے، انکار کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی اسلام میں ان کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے وہ مسائل کہ جن کو علماء سب جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، اللہ کی ذات، صفات، نبی، رسول، نبوت، رسالت، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان سے متعلقہ تمام امور یہ ضروریات دین میں شامل۔ ایسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جمعہ فرض ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک علاقے میں ایک پی ایچ ڈی مل گئے صاحب، کہنے لگے میری تحقیق یہ ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اچھا یہ بتائیں فرض کس کو کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں؟ فرض عملی اور فرض اعتقادی کیا ہوتا ہے، ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ بھئی اتنا بولا، انہوں نے کہا اچھا میں بعد میں ملتا ہوں آپ سے، اور وہ بات آج تک نہیں آئی۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جو ذرا تھوڑا سا پڑھ جائے نا دنیاوی تعلیم میں، وہ ہم داڑھی والوں کو، امامے والوں کو بالکل بدھو، بے وقوف، نسوار کھانے والا، شاید پان کی پی کے پھینکنے والا، اور پتہ نہیں کیسے حقیر کیڑے مکوڑوں کی طرح تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس دن آپ ہمارے سامنے بیٹھ گئے نا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کیڑا کون ہے۔ کوئی تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے اتنا زبردست قسم کا پختہ علم ہے۔ ہاں کوئی ویسے نکمہ رہ جائے شاگرد تو الگ بات ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہوگا۔ تو ہم سے باتیں کرنا، ہم سے بحث کرنا بہت مشکل ہے۔
یہ جو بعض بچے کہتے ہیں جی فلاں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے فلاں، آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو بٹھایا گیا۔ اب اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہوگا، یہ چلے گا، پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کا مشن ہے بس خرابی پیدا کرنا۔ آپ کتنے بڑے بڑے دلائل دے دیں وہ ماننا ہی نہیں، تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پھر جوابات نہیں دیتے، ورنہ چلیں چیلنج قبول کرنے بیٹھ جاتے ہیں سامنے، ایک دفعہ بیٹھ کے پھر بات کرتے ہیں، بالکل شستہ طریقے سے ہوگی، دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ ہمارے احناف اہل سنت اور جو بریلوی کی طرف منسوب کرتے ہیں خاص طور پر، ورنہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلانا پسند نہیں کرتے، ہم اہل سنت۔ بریلی کہنے سے کہ بریلوی ہیں ایک مخصوص، ایسا لگتا ہے کوئی فرقہ ہو گیا، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہیں، سامنے بیٹھ کر دیکھیں انشاءاللہ دلائل جو اللہ نے علوم دی ہیں، اور جس کے پاس بھی جو آج یہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنے علم کو عام کر رہے ہیں، سب میرے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کے علم کی خیراتیں پا کر یہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ اسی سے سوچ لیتے کہ جن کے علم کی خیرات حاصل کر کے تم نے آج ہائپ بنا لی ہے تھوڑی سی، وہ کتنے بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، اور ان کو ماننے والے اور ان کے علم کو عام کرنے والے کیسے ہوں گے۔ اس لیے سامنے بیٹھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ۔ یہ جو انڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، وہ ایک بیچارے کو بٹھا لیا، وہ فلم شوبز سے تعلق رکھنے والا، ایک دوسرا بیٹھ گیا، وہ جشن منا رہے ہیں۔ بھائی وہ تو ایک عام آدمی تھا، وہ بیچارہ کیا بحث کرتا، اس میں کیا جشن منانا۔ آؤ سامنے بیٹھتے ہیں، اہل علم بیٹھیں سامنے، پھر بات بنے، پھر مزہ آئے گا باہر آ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک علم تو وہ ہے کہ جو آپ کو خود سیکھنا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس میں پہلا علم العقائد، تو ذریات دین، دوسرا ہوتا ہے ذریات اہل سنت۔ ہمیں اہل سنت، بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کو آپ تسلیم کریں گے تو سنی رہیں گے، ورنہ سنیت سے خارج۔ مثال کے طور پہ ہمارے نزدیک صرف نبی اور فرشتے معصوم ہیں، ذریات اہل سنت میں سے۔ اہل بیت اطہار ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، ہم محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، یہ اہل سنت کا، ذریات اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ ایسی آپ کی خلافت کا برحق ہونا، یہ بھی اس طریقے سے ہے، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ سیکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ذریات دین نہیں سیکھیں گے تو اللہ نہ کرے کفر بھی ہو سکتا ہے، بدعت میں انسان مبتلا ہو جائے، اور ذریات اہل سنت نہ سیکھیں تو وہی سوشل میڈیا پہ کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر آپ ان چیزوں کو اختیار کر لیں گے کہ آپ کو سنیت سے باہر ہو جائیں۔ سنیت سے باہر ہونے کا کوئی آپ کو ایسا نہیں کہ گھر میں بم گرے گا، غوری میزائل، اور پورا بنیادیں ہل جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ غلط عقیدے پر قائم ہو جائیں گے، اور وہ غلط عقیدہ آپ کی آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا ہے احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ۔ یہ بڑی تین چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ لیں، عبادات، معاملات اور مناکحات۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، اور جب نماز ہے تو نماز میں پھر طہارت ہے، طہارت میں پھر وضو، غسل، حیض، نفاس، تیمم، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان، پھر پانی کی پہچان، کس سے وضو ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، یہ سارے طہارت کے مسائل۔ معاملات کے اندر ہمارے جو آپس میں خرید و فروخت کہہ لیں، انویسٹمنٹ ہے، اجارہ ہے، آپ سروس پرووائیڈ کرتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، یہ جو معاملات ہیں سب اس میں آتے ہیں۔ مناکحات میں میاں بیوی کے معاملات آ جاتے ہیں، نکاح ہے، اس کے اندر مہر ہے، نان نفقہ ہے، اور ان تمام میں اتنا ضروری علم سیکھنا، یعنی اتنا علم سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم عبادت کو، معاملے کو، میاں بیوی کے جو حقوق اور فرائض کے تمام سلسلے ہیں انہیں شریعت کے مطابق کر سکیں۔ عبادت ہے تو شریعت کے مطابق ادا کر سکیں، اغلاط سے محفوظ رکھ کر، اتنا علم سیکھنا لازم ہوتا۔ اور تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت۔
اب المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی علم سیکھیں، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم مفتی صاحب کا نمبر ہے، شہباز صاحب کو فون کر لیتے ہیں، یہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو تب ہوگا جب ضرورت محسوس ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایک شخص کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز میری ضرورت ہے، اس میں وہ ایک بچے کی مثل ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینے کا 3 مہینے کا، اسے پتا ہے میری ضرورت کیا ہے، بتائیں؟ نہیں نا، آپ کو پتا ہے نا، تو آپ اس کی ضرورت خود پوری کرتے ہیں، ساری ضرورتیں۔ اس میں اس کو بھوک لگ رہی ہوگی، کھانا کھلانا ہے، سردی ہے تو ڈھک کر رکھنا ہے، کب نہلانا ہے، کتنے گرم پانی سے نہلانا ہے، کتنا نہیں، اسے خود نہیں پتا ہوتا۔ اسی طریقے سے ہماری حالت ہے، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نہ ہم نے عقیدہ کبھی دلیل سے سیکھا، نہ ضروریات اہل سنت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی یا کسی عالم سے باقاعدہ کوئی کورس کیا، احکام شرعیہ عملیہ کبھی کوئی ہمارا ٹھکانہ، آپ اچھے لوگ ہوں گے، مطلب میں باہر والوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا۔ وضو بھی دیکھ دیکھ کے سیکھا مسجد کے اندر، نماز بھی دیکھ دیکھ کے سیکھی، کسی عالم سے نہیں سیکھی۔ اور میں آپ کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، چاہے آپ کی عمر کوئی بھی ہو، ایک بار زندگی میں اپنے بھائی کا کہنا مان لیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا وہ کسی قاری صاحب کو سنا دیجئے گا، ہو سکتا ہے بے ہوش ہو کے گر جائیں وہ بیچارے، کیونکہ اتنا بھیانک پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، نہ زیر کی کوئی فکر، نہ زبر کی، اور تجوید کو تو وہ ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، غلط سلط نمازیں، بہت ہی غلط، اور ادائیگی بھی بعض اوقات غلط ہوتی ہے۔ ایسے آج اپنے گھر میں جائیں اور اپنے گھر کی جو بھی گھر کی خاتون آپ کے کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، ان سے کویسچن کیجئے گا، بتاؤ کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا؟ اگر ایک بیڈ شیٹ کے سائیڈ میں بچے نے پیشاب کیا اور چند چھینٹیں پرنٹڈ چادر کے اوپر آگے نظر نہیں آ رہی، اس چادر کو پاک کرنے کا طریقہ کیا؟ صوفہ کیسے پاک ہوگا؟ کارپٹ کیسے پاک ہوگا؟ بچے کے اندر سے نکلنے والی کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، کون سی خفیفہ ہیں، کون سی پاک ہیں، پوچھیں جا کر ذرا۔ اگر وہ جواب دے دیں تو میری بہن کو اللہ سلامت رکھے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ جواب نہ دے سکے تب بھی ان کے لیے دعائیں ہیں، لیکن فکر کریں اپنے لیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ناپاک کپڑے پہن کے نمازیں پڑھتے ہوں، ناپاک کپڑے پہن کر جمعے ادا کرتے ہوں، اور یہاں لا علم عذر نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمیں تو پتہ نہیں، منہ پہ مار دی جائے گی نماز۔ نبی کریم فرماتے ہیں بعض اوقات ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں اتنی ناپاکیاں ہیں، اتنی ناپاکیاں ہیں، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، کتنی خواتین ہیں جنہوں نے حیض و نفاس کے مسائل کسی عالمہ سے نہیں سیکھے، امی، دادی، نانی، خالہ، پھپھی، بڑی بہنیں، فیمیل کزنز جو تھیں، انہوں نے سمجھا دیا کیا ہے، اور بالکل اے بی سی نہیں آتی، اے بی سی۔ ابھی ایک خاتون نے اپنے بچی کے بارے میں پوچھا، عمرے پہ جا رہی ہے، صاحب یہ مسئلہ، اور اتنا بنیادی مسئلہ کہ یہ مسئلہ اس بچی کو 9 سال سے پہلے سیکھ لینا چاہیے، اور سوال کر رہی ہیں والدہ جو یقیناً 40-45 سال کی تو ہوں گی، یعنی نہ ماں کو پتا نہ بیٹی کو پتا، اس کا مطلب گند چل رہا ہے گھر کے اندر، غلاظتیں کھا رہے ہیں، ناپاک، گندی چادریں، گندے کپڑے، نجاستیں پھیلی پڑی ہیں گھر کے اندر، بے برکتی تو ہونی۔ اسی طریقے سے آپ بہت سارے جاب کرتے ہوں گے، آپ میں بہت سارے کاروبار کرتے ہوں گے، کبھی پوچھا آپ نے کہ ہمارا مذہب اس جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لگاؤں تو یہ میری تمام کی شادی کرتے ہیں، بچی کی شادی کرتے ہیں، یہ تعلیم کون دے گا انہیں جس کا تعلق عین ہمارے مذہب کے ساتھ، لیکن ہم نہیں کرتے۔ پھر ہم جیسے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں، یہ گناہ ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، یہ جائز ہے ناجائز ہے، فلاں ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں مسجد میں، لیکن یہ باتیں ہمارے مذہب کا حصہ ہیں۔ ریلیشن، جسمانی ریلیشن، اس کے بارے میں پوری ہماری تعلیم شرع ہے، لیکن ہمیں شرم اتنی آتی ہے کسی عالم سے معلوم کرتے ہوئے کہ یہ سوال کرے، گناہ کرتے رہو، خراب کرتے رہو، حرام کرتے رہو، بعض اوقات تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں اس ریلیشن کی وجہ سے جو ناجائز ہوتی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اگر کوئی اپنی زوجہ سے حالت حیض میں جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر جسمانی تعلق قائم کر لے، کافر ہو جائے گا۔
کیونکہ نص سری سے اللہ نے منع فرمایا، نص قطعی ہے، اور وہ حلال سمجھ کر کر رہا ہے، حرام سمجھ کے کرے گا تب بھی گناہ کبیرہ، وطی حرام، پیدا ہونے والا بچہ ولد الحرام کہلائے گا۔ ولد الزنا ولد الحرام میں فرق ہوتا ہے، ولد الزنا وہ بچہ ہوگا کہ اجنبی عورت سے پیدا ہوگا، ولد الحرام وہ جو اپنی ہی زوجہ سے پیدا ہوگا لیکن جسمانی تعلق حرام طریقے سے قائم کیا گیا ہوگا تو ولد الحرام بنے گا۔ یہ معمولی چیزیں تو نہیں ہیں، ہم احکام سیکھتے نہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ نان نفقہ کسے کہتے ہیں اور کتنی مقدار میں دینا ہوتا ہے، اور اس میں مرد کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے یا عورت کی مالی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی کی 3 بیویاں، ایک مالدار، ایک اوسط درجے کی، مڈل کلاس کی، ایک لوور کلاس کی ہے، بتائیں کتنا نفقہ دینا ہوگا تینوں کو؟ کچھ پتہ نہیں، مہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، حقوق کے بارے میں بیویاں کہتی ہیں یہ میرا حق ہے، شوہر کہتا ہے میرا حق ہے۔ ہم اگر حق کے بارے میں کوئسچن کر لینا کہ حق کس کو کہتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ اس کی صحیح تعریف بیان کر سکیں گے۔ آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں، حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی ایک ذات کے پیش نظر یا جماعت کے پیش نظر کسی اور کے اوپر لازم کرتا ہے، اسے حق کہتے ہیں۔ اب اگر اپنی ہی ذات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ لازم کرے اس کو حق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، مخلوق تو نہیں ہے نا بیچ میں کوئی، یہ خاص اللہ نے اپنی ذات کو مطلب بنیاد بنا کے میں حکم دیتا ہوں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، حق اللہ۔ اور اگر ماں باپ کی بنیاد پر بچوں پہ کوئی چیز لازم کی ہے ذمہ داری تو یہ ماں باپ کا حق، اولاد کے بنیاد پر ماں باپ پہ لازم کی تو اولاد کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں بعض بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ میرا حق ہے، جب آپ لفظ حق استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کی میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ چیز میری وجہ سے آپ پر لازم کی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اب یا تو آپ ثابت کریں کہ واقعی اللہ نے لازم کی، اگر نہیں کی تو آپ نے اللہ رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ ایسے بہت سارے یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، شوہر کا حق ہوتا ہے، شوہر کا حق ہوتا ہے، نئے نئے حقوق بنا کے بیویوں پہ چڑھے ہوئے، صاحب حاکم ہیں، ہمارا حق ہوتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کوئسچن کرے، اگر حق ہے تو اس کا مطلب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے مجھ پہ لازم کی ہے، چلو اس کو ثابت کرو ذمہ داری کو قرآن و حدیث سے۔ تو بہت سارے ہوں گے جو منہ چھپاتے پھریں گے، سیکھتے کچھ نہیں، کبھی کہتے ہیں یہ میری ماں کا حق ہے، یہ میرے باپ کا حق ہے۔ ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہوتا بہو کے اوپر، ہاں ساس سسر کو اپنی ماں سمجھیں، والد سمجھیں۔ ہماری زوجہ نے بڑی خدمت کی، ہم یہ اپنے بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ آپ شاید پہلی دفعہ اس مسئلے کو بات سنیں گے، اگر والد صاحب دوسری شادی کر لیں تو ستیلی ماں کا اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا، براہ راست یاد رکھیں۔ اتنا ہے کہ چونکہ والد کی منقوہ ہیں، ادب کریں گے، احترام کریں گے، لیکن حقوق سگی ماں کے ہوتے ہیں، ستیلی ماں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب ستیلی ماں کا حق نہیں ہے تو ساس سسر کا کہاں سے حق ہو گیا؟ اور ہمارے نوجوان اپنی بیویوں کے منہ پر تماچے مارتے ہیں کہ میری ماں کا حق ہے تم خدمت کرو، تم نے آج چائے نہیں پی دی، تم نے پاؤں نہیں دبائے، تم نے ماں کو وقت پہ دوا نہیں دی، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ آپ کی والدہ کا کوئی حق نہیں ہے کہ بہو اس کی خدمت کرے گی، سعادت کی بات کرنی چاہیے۔ دعائیں لو اپنے بزرگوں کی، اپنے ساس سسر کی خدمت کر کے اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرو، اسے اپنا بناؤ، شوہر خوش ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ کار کہ آپ نے اپنا خود ایک حق وضع کر لیا، اللہ رسول پر جھوٹ آپ باندھیں کہ اللہ رسول نے ذمہ داری تجھے دی ہے، ثابت کرو، پھر کہاں ہے لائیں وہ ذمہ داری ثابت کر کے بتائیں۔ اور اگر یہ کام ایک داڑھی والا کر رہا اور امامے والا کر رہا ہو، یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ہمارے مذہب اسلام میں داڑھی ہے، مذہب اسلام میں امامہ ہے، امامے اور داڑھی میں پورا مذہب داخل نہیں ہو گیا۔ برقع اور نقاب اسلام میں ہے، نقاب اور برقع میں پورا اسلام داخل نہیں ہو گیا۔ تو بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ٹھیک ہے امامہ پہن لیا، ٹوپی پہن کے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے جی حاجی صاحب بھی ہو گئے، علم نہیں سیکھتے۔ اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو داڑھی کے اندر پورا اسلام تو داڑھی میں ہے۔ یہ دیکھو یہ ایک اسلام کا حصہ، یہ دوسرا، یہ تو گنتے جاؤ پورا اسلام آ گیا، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں،
ایک ساس نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے میری بہو کو 3 طلاقیں دے دی، تو وہ لڑکی نے بتایا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، تو میری ساس چلی گئی مسجد میں، وہاں کوئی مل گئے ہوں گے حافظ صاحب مسجد کا پوچھا لگاتے ہوئے، ان سے پوچھ لیا مسئلہ کہ بھئی یہ بتانا میرے بیٹے نے، اس نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ سب طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آواز سے کہنے لگی میری ساس نے جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، ہمارے گھر میں آ کے بتایا کہ ہم نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، 60 مساکین کا پیٹ بھر گیا ہے، ان کی پاکیزہ دعاؤں کی برکت سے 3 طلاقیں نسین منسین ہو چکی ہیں، لہذا بہو کو بھیج دو اور زنا کا سلسلہ شروع۔ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا زنا خالص، پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا۔ اب وہ جو داڑھی والے صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی عزت بچاؤ مہم چلاؤ، میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا تو بولے گی مولوی تو مسجد میں تجھے نہیں آتا، رگڑ لگا دو اللہ کا نام لے کر، دیکھی جائے گی بعد میں۔ یہ حال ہے، اس لیے جو نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لازم سیکھنا ہوگا۔ آپ نے سیکھ لیا فرض علوم ماشاءاللہ۔ اچھا چلیں پھر میں ایک اور احتساب پہ آتا ہوں، آج آپ جائیے گا، دیکھیں جو میں یہ باتیں کہتا ہوں صرف آپ کا شعور کی بیداری کے لیے ہے، صرف ایک احساس پیدا کرنے، نہ میرے گردن میں کوئی سریا ہے، نہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سمجھ رہا ہوں کہ ہم صاحب علم ہیں آپ حقیر ہیں، نہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ سے پیار ہے، محبت ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا کہ مفتی صاحب دیکھیں ایسے سے کویسچن کر کے شاید ہمیں سامنے بٹھا کر بے عزت کر رہے ہیں، نہیں، خدا کی قسم نہیں، جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا، آپ کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا، آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ اپنی خطاؤں کو نہیں سمجھیں گے، اپنی نسلوں کو جنت میں لے جانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج گھر جائیں ایک قلم ڈائری لیجئے گا اور اس میں تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ جتنے آپ کے ذہن میں وہ لکھیے گا۔ آپ دیکھیں گے 2 3 4 5 کوئی 10 15 تک پہنچے گا، اس کے بعد آئیں گے نہیں ذہن میں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں گناہوں کی ایک تو ہوتا ہے معرفت، پہچان، ہمیں تو گناہوں کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، کتنے قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ سوچ کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان گندی چیزیں ذہن کے اندر لے کر آتے ہیں، ایک عورت کا تصور، زنا کا تصور، اس کے ساتھ خراب معاملات کا تصور لے کر آتے ہیں، اس کا مطلب ذہن میں بھی گندگی ہوتی ہے، بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں بعض غلط ہوتی ہیں، ادھر بھی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک کانوں سے، آنکھوں سے اور قلوب، ان سب سے بروز قیامت سوال ہوگا۔ اس کا مطلب دل میں جو ہم سوچتے ہیں نا، یا دل سے مراد دماغ بھی ہے، ہم جو سوچتے ہیں اپنے خیالات جان بوجھ کے ذہن میں لے کر آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کویسچن ہوگا آخرت کے اندر۔ اس کا مطلب اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایسی آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، مجلس صحبت اختیار کرتے ہیں، ہم رشتہ داری کرتے ہیں، رشتہ داری توڑتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، دوستی توڑتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، جمع رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان سب میں ثواب اور گناہ کے پہلو ہیں۔ آپ تجارت کرتے ہیں، اس میں گناہ کے پہلو، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں نا، بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہیں، ہمارا ان سے رویہ ہوتا ہے، ان میں گناہ کے پہلو۔ بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے لہجے کو سخت کر لیتے ہیں، گھور کر دیکھ لیتے ہیں، جھڑک کر بات کرتے ہیں، پاؤں پٹک کے نکل جاتے ہیں، دروازہ زور سے بند کرتے ہیں، بیویوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے کر اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر احساس دلاتے ہیں کہ ہم جوان ہو چکے ہیں اور ہم زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں، غلام بن چکے ہیں اپنے بیوی کے، اب آپ ہمارے لیے ایک بیکار قسم کی مخلوق ہے، خبردار جو احساس۔ اور جب آپ انہوں کو کہیں بولے یار امی اتنا دماغ کی دہی کر دیتی ہے نا، چک 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 چک، آخر آدمی کیا کرے؟ اوئے ہوئے معصوم بچے، تیرا باس تیرے دماغ کی دہی کرے، کبھی چڑھے باس کے اوپر؟ کوئی طاقت اور آدمی تمہاری دماغ کی دہی کرے، کبھی گریبان پکڑا تم نے، تمہارے دانت توڑ دے گا وہ۔ لیکن ماں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ جی دماغ کی دہی کر دی، اس لیے میں ہائپر ہو گیا تو ایسا کر دیا۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت، نرمی سے گفتگو کرو، لہجے ہلکے کرو۔ یہاں کتنے ایسے ٹارزن بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ماں کو گھور کر دیکھا ہوگا، لہجے سخت کر لیے ہوں گے، باپ کے سینے پہ چڑھ کر احساس دلایا ہوگا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ کیا کرتا؟ تمہیں ڈونلڈ ٹرمپ بنا دیتا،
بغیر تو شرم نہیں آتی تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کے سوال کرے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، تمہاری دیکھ بھال کی ہے، تمہیں قابل بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے احسانات کو یاد دلایا۔ اس طرح کے ہزاروں گناہ گھر میں ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ڈیلی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، سیکھنے سے آتا ہے۔ تو اب نبی کریم نے فرمایا اس کا بھی خیال رکھیں، اور پھر اس کے بعد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ فرض علوم میں تمام چیزیں یقیناً نہیں آ جائیں گی۔ جب بھی آپ کو کورس بھی کریں گے، کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ضروری ہے اس میں آ جائے گی، امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں، زیادہ تر کور کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو شعور بیدار ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ علم سیکھنے کا جذبہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو حکم دیا گیا کہ علماء کے قریب آؤ، ان سے مسئلے معلوم کرو، فرض علوم بھی انہیں سے سیکھنا ہوگا۔ اگر علماء نہ بنے تو کس کے پاس جائیں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ علماء کی تیاری از حد ضروری ہے۔ اور یہ حدیث ہم آپ کو پہلے بھی سنا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اور وہ غلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اگر آپ عالم نہیں بناتے، اگر آپ علماء تیار کرنے کا ذہن نہیں بناتے، خود عالم مفتی نہیں بنتے، فرض کر لیں تو ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح علماء چلے جائیں گے، پھر کس سے کویسچن ہوگا؟ دوسرا یہ خطاب خود ہم لوگوں سے بھی ہے، علماء سے، کہ جب عوام کو مکلف بنایا کہ علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں، تو بچوں آپ سب جو خاص طور پر تخصص سے فارغ ہوئے ہیں، عالم بنے ہیں، ہماری ایک ذمہ داری، اللہ نے مطلقاً فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ مطلقاً فرمایا نا، کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص گروپ کو تو نہیں فرمایا۔ ڈاکٹر تم بھی پوچھو، انجینئر تم بھی پوچھو، وکیل تم بھی پوچھو، جج تم بھی پوچھو، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ تم بھی پوچھو، آپ انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ بھی پوچھیں، آپ ایک کاروبار چلا رہے ہیں تم بھی پوچھو۔ اب جب اس قسم کے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے تو ایسے علماء ہونے چاہیے نا کہ جو رہنمائی فراہم کریں۔ عوام کو مکلف بنایا، عوام آ گئی، حضور ذرا بتائیے گا، اور حضور کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، اور وہ کل کیا ہے؟ کل از ایکول ٹو ڈے آف ججمنٹ، میدان محشر، وہی بتائیں گے۔ حضرت کا آتے ہی نہیں قابو میں، ہاں تھوڑا سا یہ مشکل مسئلہ ہے، بس چھوڑو دو اس کو، کوئی بات نہیں، یہ کر کے آپ نے ٹال دیا، آپ بتا نہیں پا رہے وہ بیچارہ کہاں سے حل کرے گا اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جید علماء کی تیاری انتہائی ضروری ہے، اور خود جو عالم بن جائے اس کو چاہیے کہ اپنی ہر قسم کی کمی کو پورا کرے، وہ ہر قسم کے شعبہ زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے اندر صلاحیت کو بیدار کرے، وہ غور کرے کہ سناروں کو کس مسئلے کی ضرورت ہوگی، میں ان کو کیسے جواب دوں گا۔ ایک خاتون آپ سے کویسچن کرتی ہے، اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں، کبھی تو جواب دینا ہوتا ہے، کبھی تربیت کرنی ہوتی ہے، کبھی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور کبھی مشورہ دینا ہوتا ہے، ہمیشہ شرعی جواب نہیں ہوتا۔ ایک بہن نے مجھ سے کہا مفتی صاحب میرا شوہر جو ہے میرے حقوق زوجت ادا نہیں کر پاتا، شروع سے ایسا معاملہ، میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہو میں صبر کرتی رہوں گا، اور آپ کہیں تو میں اس سے طلاق کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں نے پھر اس کو یہ مشورہ تھا، دیکھیں پھر احکام حکم شرع بھی بیان کیا، مشورہ بھی دے دیا۔ ہمیں تو خیر چلو کافی عرصہ ہو گیا، میں ینگسٹر جتنے بچے ہیں آپ سب سے، اور خصوصاً جو ہمارے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، کہ ہم ایک وقت میں آتے ہیں اپنے اوپر جمود طاری کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ارننگ اچھی ہو گئی ہے، بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پیسہ بھی اچھا آ رہا ہے، اس کے بعد کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کی یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا کہ کون سا ان عوام میں ایسا ہے جو بیچارہ پریشان ہوگا، چلو اس تک ہم رسائی حاصل کریں، اسے اپنے تک رسائی دیں، اس کو آفر کریں کہ آپ ہم سے سیکھو تاکہ وہ بیچارہ گناہوں سے بچے۔ ہم کہتے ہیں جان چھٹی سے لاکھوں پائے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ایسے کردار بھی ہیں۔ کون ذمہ داری لے، کون واٹس ایپ پہ جواب دیتا رہے، کون روزانہ میل کے جواب دے، کون ویلاگ بنا کر یہ مسائل سکھا کے لوگوں کو یہ کہے کہ میں بیٹھتا ہوں یہاں پر، آپ مجھ سے کویسچن کریں، میں آپ کے مسائل کا حل نکالوں گا۔ چھوڑو کون، ہاں اگر کوئی آ کر کہے سیٹھ صاحب کے حضور
جی تو اچھا بچہ. مجھ جیسے وہ کہے کہ جی یہ 1 لاکھ روپے لیں 10 مسئلے معلوم کرنے. دوبارہ کب آئیں گے آپ وہ بتائیے, ٹائم لے لیں مجھ سے انشاءاللہ. 1 لاکھ دے دو ہاتھ کے اندر, دیکھیں حضرت کا پھر فیض کتنا جاری ہوتا. اور مکئی والے نے آ کے کویسچن کر لیا تمہاری مکئی بھونو تمہارے اتنے کافی, جاؤ بھاگو یہاں بھاگ جاؤ. واٹ از دس, کیا چیز ہے یہ؟ یعنی دین کو تو ہم نے پھر دین نہیں سمجھا, اپنے احساس ذمہ داری ہم نے نہیں سمجھا. دیکھیں ہم چھوٹے لوگ ہیں, صحیح بات ہے کہ منہ چھوٹا ہے, باتیں بڑی بڑی میں کرتا ہوں بہت چھوٹا آدمی, لیکن خواب میں بہت بڑے بڑے دیکھتا ہوں. ابھی میری بڑی اکیڈمی بن رہی ہے, میرے بڑے بڑے خواب ہیں الحمدللہ. میں آپ سب تو خواب آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو میرے شروع سے بچے میرے ساتھ ہیں یہ جانتے ہیں کہ میری خودداری نے, اگر ظاہری اسباب دیکھیں تو وہ تو تقدیر الہی تو اپنے کا ہے ہی ہے, میری خودداری نے ظاہری اسباب کو بہت عرصے بعد میرے طرف متوجہ ہونے دیا, تب میں نے اپنی اکیڈمی بنائی ہے الحمدللہ. ورنہ میں قدموں میں گر جاتا, سیٹوں کی چاپلوسیاں کرتا, ان کے تلوے چاٹتا, ان کی بوٹ پالش کرتا, اور وہ مجھے اپنے کتے کی طرح ایک سنہری پٹے میں لے کر جہاں چاہتے کھینچتے اور ان کے پیچھے دم ہلا کے چلتا. تو بہت پہلے میں سب کچھ کر لیتا, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری اکیڈمی بنی ہے. ابھی دیکھیے گا آپ جب وہ کام کرے گی, اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جہالت کو ختم کریں اور ایسے علماء بنائیں جو ہر شعبہ زندگی کے اندر رہنمائی کا فریضہ سر انجام. تو بیٹا آپ ماشاءاللہ عالم بنے ہیں, میری بچیاں عالمات بنی ہیں, یہ آپ کا بھی ابتدا ہے. یاد رکھیں ایک عالم جب تک اچھا کام نہیں کر سکتا جب تک ذاتی مفادات اور دین کے مفادات کو سامنے رکھ کر مفادات دینیہ کو فوقیت نہ دے. مفادات دنیاویہ منع نہیں ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. مجھے بھی گھر کی ضرورت ہے, گاڑی کی ضرورت ہے, کھانا پینا ہے, میرے بچوں کی تعلیم ہے, سب چیزیں. لیکن اگر کسی کو ایسا موقع آ جائے کہ میں اگر اپنے مفاد دنیاویہ کو قربان کر دوں اور دینی مفاد کو فوقیت دے کر تھوڑی اپنی ترقی روک لوں, تو مجھے اس کو فوقیت دینی چاہیے. یہ بہت اچھا کام کا آدمی ہے, مثلا ایک عوام میں سے پڑھتا بہت اچھا ہے, ذہین ہے, پیسے نہیں ہے, میں مفت میں پڑھا دوں اس کو, مایوس نہ کروں کہ نہیں تیرے پاس تو فیس ہی نہیں, بھاگ جائے یہاں سے. یہ ہے اپنے مفاد ذاتی کو اپنے مفاد دنیاویہ پر دینیہ پر فوقیت دے دی کہ مجھے چونکہ پیسے نہیں مل رہا, بھاگ جاؤ یہاں سے. حالانکہ اس کو پڑھا دیتے تو شاید میں اس جگہ نہ پہنچ پاتا, جائیں پہنچ کر لاکھوں کو عالم بنا دیتا, مفتی بناتا, صحیح کرتا. لیکن پیسہ جب تک نہیں ملے گا ہم تو لفٹ بھی نہیں کراتے بعدوں کا, بلکہ دوسرا اگر کم پیسے لے رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں مارکیٹ خراب کر دی اس نے ہماری, مارکیٹیں بناؤ. اس طرح کام ہوتا ہے دین کا. مفادات ذاتیہ قربان کرنے پڑتے ہیں, پھر نفسانی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے, اس نے آفر کر دیا, صاحب آئیں چائے پیتے ہیں, زبردست گڑ والی چائے ہے, دودھ پتی زبردست, اور پیٹیس آگے بیٹھ گئے, کھا رہے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے, کیا لگ رہے ہیں. ارے بھائی یہ پیٹیس کھانے کا ٹائم ہے یار, منع نہیں کر رہا ہوں, کوئی ناجائز نہیں ہے, لیکن 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کے یہ وہی کرے گا جس کو کوئی قدر نہیں ہے اپنے, نہ وقت کی قدر ہے, نہ اس کو عوام کی قدر ہے, نہ مسلک کی ہے, نہ احساس ذمہ داری. عالم بننے کے بعد بیٹا یہ نہیں کرنا کہ اب تو ہم فارغ ہو گئے, اب تو علامہ صاحب ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہمیں, اب تو چوڑے ہو کے ان کے سامنے سے نکلیں گے کہ عالم بن چکے ہم. اب آرام کا ٹائم نہیں ہے, اب کام کا ٹائم ہے. رات دن ایک کر دو, زندگی مختصر سی, اس میں کچھ کر جاؤ گے, ورنہ دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام نے دستک دے دی. بیٹا اپنی جوانی کے ساتھ ہی چلے جاؤ گے قبر میں, ٹیلنٹ بھی قبر میں دفن ہو جائے گا, کوئی نہیں پوچھتا. آج آپ میں سے کتنے ہیں جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر گئے, مجھے بتاؤ ذرا, ہاتھ نہ اٹھائیے گا, اپنے دل سے سوال کر لیں. اتنا بڑا محدث اس صدی کا کہ بلا مبالغہ اس کا مقابلہ کوئی مکتب فکر کا محدث نہیں کر سکتا, اتنا زبردست. لیکن ہماری بے اعتنائی کا عالم یہ ہے, بے پرواہی کا عالم یہ ہے, اور جو قلب پہ ایک واردات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یادیں نکل جاتی ہیں, سب کچھ کون جاتا ہے قبر پہ بھائی. تو پھر آپ کی ہماری قبر پہ کون آئے گا جب اتنے بڑے بڑوں کے نہیں آتا, تو کون پوچھے گا. اور اس میں ہم ٹائم ضائع کریں, ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے, یا کھا رہے وہاں پی رہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک چیز آپ نے کور کر لی, دوسری کی طرف آئیں فوراً. بیان اچھا نہیں ہے, بیان کرو, تحریر اچھی کرو, افتاء فتویٰ اپنا اچھا کرو, مشاورت اپنی بہترین کرو, تدبیر سوچو, کریٹو مائنڈ بنو کہ ہمیں کس طریقے سے جدت پیدا کر کے لوگوں کو, شہری لوگوں کو دین کی طرف مائل کر کے انہی میں سے کریم نکال کر آگے لے کے چلنا ہے.
اہل سنت کے ان شعبوں پہ توجہ کرو جہاں افرادی قوت کی قلت ہے اور ضرورت شدید ہے، فرد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کو تیار کر کے اس کی پوسٹ کے اوپر بٹھاؤ، تب محنت پھر ہوگا کام۔ اور اگر آپ نہیں بٹھا رہے، مثلا خود چلو میں اس کے لیے محنت کرتا ہوں، یہ چیز جو ہے مجھے خالی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ ہم اپنی بڑی اکیڈمی میں اب فردی محنت کریں گے، فردی، یہ ہم نے پورا میں نے بنایا ہوا ہے، میرا پرانا ماشاءاللہ، میں سوچتا زیادہ ہوں اور میں بولتا کم ہوں۔ میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوتا ہوں تو میرا ذہن فوراً چل رہا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یعنی عادت ثانیہ بن گئی ہے میری۔ آپ مجھے کوئی بھی موضوع ابھی دے دیں، ایک موضوع کوئی بھی، کسی بھی طرح کا، میں اس پہ دیکھیں آپ کو ایک سیر حاصل گفتگو کر کے بتا دوں گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے اللہ کی، یہ جو دین سے متعلق، کام سے متعلق ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک پیر صاحب نے مجھے کہا کہ صاحب 15 منٹ ذرا مدارس کے ارتقاء پر گفتگو کر دیں۔ میں اچانک پہنچا تھا ایک دم، وہ ٹھیک ہے 45 منٹ بیان کیا اس میں، کہ وہ سب یہاں ہوتا ہے ہمارے۔ میں سوچتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے اہل سنت کو کس چیز کی کمی ہے، کیسے فرد تیار ہوں گے۔ میں لیڈران پہ غور کرتا ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا الیاس قادری صاحب، اشرف جلالی صاحب، حسین الدین شاہ صاحب، کوکب نورانی صاحب، یہ عمر کے اس اسٹیج پر اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن آج اگر یہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو کیا ان کی مثل، ان کی طرح کام کرنے والے افراد موجود ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں گے، لیکن ایک میں بہت بڑا گیپ دیکھ رہا ہوں، بہت ہی بڑا گیپ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ توکل چلتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی میں سے کوئی مفتی منیب نکلے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہے نکلے گا۔ اچھا آپ نے مفتی منیب بنانے کے لیے، مفتی منیب الرحمان بنانے کے لیے عملی کوشش کیا فرد محنت کی، دیکھا اس میں کس چیز کا ٹیلنٹ ہے، اس کو آگے لائے ہوں، اس کی کمی کو ختم کیا ہو، اس کو سنوارا ہو، نکھارا ہو۔ یہ ایسے ہی ہوگا، ورنہ جسے بہت سارے کان سے ہیرے نکال لیے آپ نے سامنے رکھ دیا، اب یہ تاج کا ہیرا بن جائے گا، یہ جائے گا فلاں کے انگوٹھی کے اندر چلا جائے گا، اٹھانا پڑے گا، تراشیں گے، صاف کریں گے، خوبصورت بنائیں گے، قابل بنائیں گے، تب وہ تاج میں بھی سجے گا اور انگوٹھی میں بھی سجے گا۔ ہم بعض اوقات یہ نہیں کر رہے ہوتے، گروپ کے گروپ نکل رہے ہیں ہمارے، جا رہے ہیں، لیکن ان میں وہ فرد نہیں پیدا ہو رہے کہ جو جگہوں کو کور کر سکیں۔ اس لیے پری پلان اس پہ کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو میرے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ عالم بنیں ماشاءاللہ۔ اب آپ اپنے آپ کو استعمال کریں، لوگ آپ سے آ کے کویسچن کریں، کوئی سائل مایوس نہیں جانا چاہیے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جواب بھی دے سکیں، بہت مشکل ہوتا ہے نا، کہ تو پھر کم از کم آپ کو ایسوں سے تعلق ہونا چاہیے آپ کا، ایسے بڑے علماء سے، کہ یہ مسئلہ مجھے اٹک گیا، یہاں تک تو میں بتا سکتا ہوں، یہ آپ بتا دیں، ان سے لے لیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان۔ فتویٰ لکھ کر ہی نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا سب سے مفتی اعظم ہیں، مفتی اعظم، آپ نے تو صرف زبانی فرمایا نا۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کر بتانا، یہ اصل میں فتویٰ ہوتا ہے۔ اب تو ہم مفتی ناقل ہیں جو نکال کے لکھ دیے گئے، ہم اس کو آگے خالی بیان کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً مفتی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے اپنے علم کی برکت سے مسئلہ نکال کر کسی کو بتاتا ہے۔ جس کا اطلاق امام اعظم یا صاحبین پہ ہو، یہ سب سے بیسٹ ہے کہ وہ واقعی مفتی تھے، کہ انہوں نے اصول بنائے اور مسائل نکالے۔ ہم تو مفتی ناقل ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کمی کو پورا کرے، بڑے مفتیان کرام کے ساتھ رہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ کویسچنز کریں، آپ ان کے جواب دیں، تو آپ پھر قیمتی سے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سنا ہے کہ موت العالمی موت العالمی، سنا ہے بچوں آپ نے بھی؟ کیا مطلب اس کا؟ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ اس عالم کے بارے میں ہے کہ عالم میں اس کا فیض بھی تو ہو۔ گلی میں نور خان، مفتی نور خان فوت ہو گئے، نام کے وہ ویسے سو کالڈ بنے ہوئے ہیں آج کل تو مفتی، ہمارے یہاں سینکڑوں ایسے نام کے مفتی لکھ لیا، ایک فتویٰ نہیں دیا زندگی میں، لیکن مفتی سے کم تو باز ہی نہیں آتے، سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے ایسے مفتیوں سے۔ مفتی نور خان صاحب فوت ہو گئے، عالم کہاں مرا؟ بیوی نے بھی کہا اچھا ہوا گیا، ڈانٹتا بہت تھا کمبخت، روزانہ نسوار پھینک دیتا تھا میرے اوپر، وہ تو بیوی بھی شکر کرے،
یہ مقولہ ان پر نہیں چلے گا، موت العالمی موت العالمی، آپ کا فیض جاری ہونا چاہیے، لوگ آپ سے فیض یاب ہو رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، ان کی علمی تشنگی مٹ رہی ہو۔ ایک عورت آپ سے کہے کہ مفتی صاحب میں خودکشی کرنے والی ہوں، میں اتنی پھنس چکی، اگر آپ 2 لفظوں کے اندر 2 جملوں میں ایسی بات کہہ دے کہ اس کے ذہن سے بوجھ اتر جائے اور کہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ ایسا شخص جب مرتا ہے پھر عالم مرتا ہے، پھر لوگ یتیم ہو جاتے ہیں علم لحاظ سے، وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کی جگہ لینے والا بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ میں آپ سب بچوں کے لیے خواہش رکھتا ہوں، میرے بچوں جتنے میرے شاگرد ہیں، میں تو خیر 2 سال جب پڑھاتا ہوں دورہ حدیث تخصص، اس میں بچوں کو سمجھاتا زیادہ ہوں، تربیت کرتا ہوں، جوش بڑھاتا ہوں، اعصابی لحاظ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں، قربانی کا جذبہ بڑھاتا ہوں، وہ قبول کرے نہ کرے بہرحال میں اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ عالم میں فیض جائے۔ تو اس لیے بیٹا اپنے آپ علم ترقی کے لیے کوشش کریں۔ میں بچیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بچیوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہو جاتی ہیں شادیاں۔ ایک دفعہ کسی نے اکیڈمی دی تھی بہت شروع کے اندر، تو میں نے وہ بچیوں دونوں کا کیا۔ اب وہ جن صاحب نے دی تھی وہ پھر 1 سال میں نے چھوڑ دی ان کے تنگ کرنے کی بنا پر۔ وہ آ کے کہنے لگے مفتی صاحب، ان کو کسی نے بھڑکایا تھا، اصل میں وہ کس نے تھا میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن آ کے کہنے لگے صاحب یہ لڑکیوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ، ان کی تو شادی ہو جائے گی کل۔ اب آپ بتائیں، اگر میں سائیکل سکھا رہا ہوتا پھر تو کہنا بجا تھا کہ سائیکل سکھانے کا فائدہ ہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی، کون سا بار سائیکل چلانی۔ علم تو قدم قدم پر رہنمائی اس کے فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ آپ جہالت کی انتہا دیکھ رہے ہیں آپ۔ یقیناً یہ بچیاں اپنے گھر جاتی ہیں اور یقیناً ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، شوہر کی بھی، ساس سسر، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن میری بچیوں کو بھی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ سستی کو خود اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں۔ میں نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے، ٹائم بھی ہوگا لیکن عالم ہو گئے نا، اب شادی بھی ہو گئی، شوہر بھی بہت اچھا مل گیا، بچے بھی 2 پیارے پیارے ہو گئے، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ دین کا کام چھوڑ دیا۔ جب پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب شادی ہو گئی نا۔ شادی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج آپ فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کو قبر میں ثواب جاریہ کی ضرورت ہے، آپ کو میدان معاشر میں درجات کی بلندی کی ضرورت ہے، تو کرو، وقت نکالو، درس قرآن کریں، درس حدیث کریں، درس فقہ کریں، درس تصوف کریں، گھر کے اندر درس سیرت کریں، شارٹ کورسز آن لائن کروائیں، عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، لوگوں کی علمی تشنگی، اپنا ٹائم نکالیں دین کے لیے، اپنے آپ کو زنگ نہ لگائیں۔ تو ہماری بعض بچیاں جو ہیں وہ بالکل اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی غلط ہوتا۔ آخر میں آپ سب عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض علوم کورس کریں، اس کے لیے بہترین اکیڈمی یہاں قائم ہے، میل اینڈ فیمیل دونوں پڑھیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ جو چیز آپ پر فرض ہو چکی ہے اس میں 1 لمحے کی، 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مثلا نبی نے فرمایا کہ علم سیکھنا لازم ہے، اس کا مطلب فرما رہے ہیں علم سیکھو، اور آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ نبی کا حکم ٹال رہے ہیں نا، یہ گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم گناہ کرے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا عالم کے گناہ 1 اس لیے کہ صرف اس نے گناہ کیا، اور جاہل کے 2 گناہ اس لیے کہ 1 اس نے گناہ کیا، دوسرا ترک تحصیل علم کیا، علم نہیں سیکھا، اس کا گناہ علیحدہ ہوتا۔ اس لیے ان کے پاس آئیں، اپنے گھر کی بچیوں کو لائیں، آن لائن پڑھنا ہے آن لائن پڑھائیں، ہے آن لائن انتظام، آن لائن بھی انتظام ہے، آپ پڑھوائیں۔ ہم بھی اپنی اکیڈمی میں ماشاءاللہ آن لائن، ہمارے اردو میں، انگلش میں، میل فیمیل، اور ایک اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ پورے ورلڈ سے جو وابستہ ہے، اور ابھی تو میری بڑی اکیڈمی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر میں انشاءاللہ عز و جل کیسے پورے دنیا کو کھینچتا ہوں، اسے یوں پورا پاکستان کھینچے گا ہماری طرف، جو میری پلاننگ ہے انشاءاللہ، اور ہم علم کو اتنا عام کر دیں گے انشاءاللہ، اور میری خواہش ہے گھر گھر عالم بنے، گھر گھر مفتی بنے انشاءاللہ، آپ کو دیکھئے گا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بس راضی رہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے، یہ فرض علوم کورس کریں، ایک اور اسٹیپ اٹھائیں۔ آپ کے سنڈے کا تو نہیں ہوتا ہوگا نا، شروع کر دیا؟ گڈ۔ ہم نے دیکھیں سنڈے میں نے سوچا کہ یار بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو چلو تھوڑا بہت تو دو، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایک سنڈے کورس کی بنیاد رکھی، اسکالر کورس، 2 سے 3 اور 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس، صرف ہفتے میں 1 کلاس،
تو مہینے میں کتنی ہوئی؟ 4 گھنٹے ملائیں تو 12۔ 8 سال کا کورس رکھا۔ میری جو کلاس ہے بڑی، جس کو میں پڑھا رہا ہوں، پورا 8 سال کمپلیٹ کیے، 100 سے ابو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں، اور اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، وکلاء، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے، جتنے نام لیے ہیں سب وہاں موجود ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم، بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے آ کے پڑھ رہے ہیں۔ 8 سال کمپلیٹ ہوئے، انہوں نے کہا مجھ صاحب 1 سال اور پڑھیں گے ہمارے۔ اب 9واں سال چل رہا ہے، اس سال ایگزام دیں گے اور وہ فارغ ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، میں بھی جانتا ہوں ان کی مصروفیات ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ آنا، لیکن انہی میں سے انشاءاللہ 20 سے 25 افراد ایسے، عبارت زبردست، مسائل اتنے زبردست، اتنے خوبصورت گفتگو، انہی میں سے انشاءاللہ 20-25 آدمی نکلا۔ اب انہوں نے بھی ماشاءاللہ، تو سنڈے کورس کے اندر آپ آئیں، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو سنڈے کورس میں داخلہ لے لیں، عالم بنے، مفتی بنے، مارننگ میں، نائٹ میں، جب آپ کو ٹائم ملے۔ اور میں تو گزارش کرتا ہوں اپنے کم از کم ایک بچے کو عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ ضرور بنائیں۔ یہ دین کا قرض سمجھ لیں اپنے اوپر، اپنے بھائی کی بات مان کر دین کا قرض سمجھ لیں۔ میں نے اپنے سنڈے کے اندر جب یہ بات کی تو میرے ایک شاگرد نے ہاتھ اٹھایا، وہ بولتا بہت ہے لیکن اچھا بولتا ہے، اور میں روکتا نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے بولو، اپنا معافی ضمیر ظاہر کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیے، آپ نے کہا ایک بچے کو عالم بنا لو، اگر وہ، میں نے بلکہ کہا کہ سب کو بناؤ، کم از کم ایک کو بناؤ۔ کہنے کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ نے سب کو عالم بنا دیں، کہیں نہ جانے دیں، یہ نہ کریں۔ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا ایک کو تو بناؤ، جب میدان محشر ہوگا، جب جس کو آپ نے عالم بنایا ہوگا نا، جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے پروٹوکول حاصل کر رہا ہوگا، جب اس کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ مؤذن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان دیتا ہے، ان مؤذنین کی گردنیں میدان محشر میں سب سے لمبی ہوں گی۔ لمبی ہونے کا مطلب یہ کہ نمایاں ان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا، دور سے دیکھ کے پہچانیں گے مؤذن ہے، وہ مؤذن ہے، عالم، مفتی، وارث نبی جب آئے گا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آپ کا ایک بیٹا پروٹوکول حاصل کر رہا ہوگا، اس کے بیوی بچے اس کی وجہ سے عزت پا رہے ہوں گے، باقی بچے کہیں گے نہیں، کہیں گے ابا ہم سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں سارے بچوں کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، اگر ہماری بات مانے تو۔ یہ تو 15ویں صدی ہجری میں یہ شعور کی بیداری بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آگے تو میں نے جیسے آپ کو بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہم سے وابستہ رہیں، ان سے وابستہ رہیں، آگے ہم آپ کو ایسی کام کر کے دینے والے ہیں، آپ کا بچہ انشاءاللہ بھوکا نہیں مرے گا، بلکہ لوگوں کی مدد کرے گا۔ ہم اس بچے کو مالی لحاظ سے اتنا مستحکم بنائیں گے کہ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ جو دین کی طرف آتا ہے وہ مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے۔ ہم تو ابھی بھی کوئسچن کرتے ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، بیچارے کھانے پینے کے نہیں ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، پریشان ہیں۔ دیندار تو کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی بھوکا نہیں مرتا دیکھا میں نے، دنیا دار کو میں نے بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل ہماری پلاننگ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں کہ جو دیکھے تو کہے گا دین ایسا ہی ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو عالم مفتی بنائیں گے۔ بھائی ہم نے مانچسٹر کے اندر جگہ لی تھی اکیڈمی کی، میرے نام پر پرچیز ہوئی تھی، لیکن سیاست سنیوں میں سیاست بہت ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی، میں لڑنے والا آدمی ہوں، میں واپس آ گیا۔ آج کل وہ کار پارکنگ ہے 8-10 سال بعد بھی۔ یقین کریں جب ہم نے سٹارٹ کرنے لگے تھے نا، لنڈن میں کتنے کاروباری، انہوں نے کہا مفتی صاحب اکیڈمی کھولیں، ہم پورا کاروبار مانچسٹر میں شفٹ کریں گے، بچوں کو عالم مفتی بنائیں گے۔ صرف آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں، ترغیب کے لیے غور سے سنیے۔ ایک پوری فیملی ابھی آئی ہے، جب میرا پہلا پروگرام تھا نا تو یو ایس اے میں ہوتے ہیں وہ، اب یہاں آئے، انہوں نے پہلا پروگرام میرا دیکھا، ہر پروگرام دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب 3 بیٹے ہیں ان کے ماشاءاللہ، بڑا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے، دوسرا فرسٹ ایئر کے اندر یونیورسٹی کے اندر، تیسرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، بچی بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہے دنیاوی تعلیم۔ وہ کہنے لگے صاحب میں وہاں پر رہ کر اپنے بچوں کو جیسا میں دین سکھانا چاہ رہا ہوں نا وہ سیکھ نہیں پا رہے، حالانکہ بچے اچھے ہیں، کوئی برائی کے اندر نہیں، نمازی ہیں۔ میرا ہر پروگرام وہ کہتے ہیں بیٹھ کے میں بچوں کو دکھاتا ہوں، بچے شوق سے دیکھتے ہیں، انہیں دین سے وابستہ ہے۔ لیکن میں نے یہ ذہن بنایا کہ میرے بچے علمی لحاظ سے بھی پیچھے ہیں، کہنے میں نے اپنا مکان بیچا، گاڑیاں بیچی، اپنا کاروبار وغیرہ وائنڈ اپ کر کے کراچی آ گئے، یہاں پر صرف اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے۔
ہمارا جذبہ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ ایک سے ایک نکمہ شاگرد میرا نکلتا ہے بعض اوقات کہ جو جذبے کو بالکل کر کے کھینچ لے اپنے اندر، لیکن میرا جذبہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک کوئی نکمہ نکلتا ہے تو 50 مجھے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ہمیں ورلڈ میں دکھا رہا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، دین دیکھیں ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم سب کو مل کر اپنے دین کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ آپ کے ماں باپ کا حق ہے، ادا کریں، بیوی کا حق، بچوں کا حق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ تو دین کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ایک لمحے اپنے دل سے سوال کریں، اس دین کے حق کو آپ نے جانا کہ کیا ہے، اور کیا کبھی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے غور کیا کہ میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور کیسے کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے کویسچن کر کے دیکھیں۔ اس لیے آئیے، بہت اچھا موقع ہے، دیکھیں بچہ ماشاءاللہ ینگ، ان کی زوجہ بھی ماشاءاللہ، میرے بھی سارے بچے اسی طرف ہیں، میری زوجہ بھی ہیں، اور میرے بہت سارے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مسلسل کام کر رہے ہیں۔ دین خالی ہمارا ہی تو نہیں ہے نا، آخرت میں کیا جنت صرف میرے لیے ہوگی، آپ کے لیے نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ غیر عالم ہیں، نہیں، آپ کے لیے بھی تو ہے نا۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو بھی نام ملے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ، سرکار کی شفاعت ملے گی۔ تو جب ہم سب دین سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو اگر ہم ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کو بھی تو ٹائم دینا چاہیے، آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اب جیسے ان کے نئی ماشاءاللہ اکیڈمی بن رہی ہے، اس میں مالی تعاون کریں، آپ فنڈ ملائیں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں جانتے ہیں کوئی مخیر حضرات ہیں ان کو ترغیب دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی اچھے کام پر دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کام کو کرنے والا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ان اداروں کو بنوائیں، یہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں۔ ینگ بچے دیکھیں، سب ماشاءاللہ ینگ بچے، کالی کالی داڑھی والے۔ اچھا اگر یہاں سفید داڑھی والے بھی کوئی بیٹھا ہو تو کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن کتنے ینگ بچے ماشاءاللہ عالم مفتی بن رہے ہیں۔ ہماری اکیڈمی میں آئیں گے تو آپ کو اور نظر آئیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ پڑھ رہی ہیں بھی، میرے اس تخصص میں فارغ ہو رہی ہیں وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے بعض خواتین دیگر مسالک کے اندر اپر لیول پر آ کر کام کر رہی ہیں، میں ان کے مقابلے پر کام کروں۔ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، کراس کویسچننگ اتنی اچھی کرتی ہیں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ پورے جذبے کے ساتھ سیکھ رہی ہیں۔ یہ ابھی جو ہم نے بنیاد رکھی ہے نا، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے، پھل تو ہم کھائے رہے ہیں، لیکن جو ابھی آپ کو نظر آئے گا نا، نظر آنے والی چیز، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں، اور ہمیں صرف 10 سال مزید دے دیں، اس کے بعد آپ بہت ہی بڑی تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو، نور علی نور۔ تو آپ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را اجمالی طور پہ میں اتنا ہی سمجھا سکتا تھا، کبھی اور مزید انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے۔ آپ بھی آگے آئیے، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، لیگ پلنگ کرنا، سیاست کرنا چھوڑ دیں، ان چیزوں کو، اپنی قبر کی پرواہ کریں۔ اگر آپ فرض کر لیں آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، سب کچھ، اب آپ کہتے ہیں بھئی میں تو فارغ ہو گئی ہوں، آئیے آپ آ جائیں اس طرف، دین کا کام کر لیں، علم سیکھیں، گھر میں سکھائیں، درس کریں، درس کرنا آپ کو سکھا دیں گے بالکل کیسے کرنا ہے، کتابیں آپ کو بتا دیں گے آسان سی، ہماری قرب الہی سے درس کر لیں، بالکل آسان ہے۔ طہارت کے مسائل و احکام سے درس کریں، لوگوں کو سکھائیں، اپنے آپ کو ضائع مت کریں، محنت کریں۔ جو میری بچیاں مجھے سن رہی ہیں، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، ہم اس کے بالکل منکر نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ علم دین بھی سیکھتی ہیں، ایک پڑھی لکھی بچی جب دین کو دوسروں تک پہنچاتی ہے تو بڑے احسن طریقے سے پہنچاتی ہے، آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی ہوگا۔ ایک حافظ قرآن جو باعمل ہے، جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو حدیث میں ہے کہ اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ باعمل حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، اور عالم تو حافظ قرآن سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سوچئے آپ کے والدین کو کتنی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عزت دینے والا ہے۔ اس لیے آپ سب قریب آئیے، اکیڈمی کے ساتھ تعاون کریں، کورسز میں حصہ لیں، خود بھی عالم بنیں، مفتی بنیں۔ بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مصطفی میں عالم، جب ہم کہتے ہیں آپ عالم بن جائیں، میں عالم، یہ بالکل وہی تعجب ہے جو آج سے کئی سال پہلے جب مجھے دین کی طرف مائل ہونے کے بارے میں کہا گیا تو مجھے تعجب سا ہوا، اور اس وقت اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ گے، داڑھی بھی رکھ لو گے، امامہ ہوگا، عالم بنو گے، لوگ تمہیں مفتی کہیں گے، ٹی وی پہ تمہارا پروگرام چلے گا، تو میں کہتا ہے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، مذاق کر رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو کام کر رہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فٹ پاتھ سے اٹھا کر کسی کو پہاڑ پہ رکھ دے،
کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ لوگوں میں سے کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہو کہ میں اپنے اس بندے کو شعور دوں گا، یہ علم سیکھے گا، بعمل بنے گا اور معاشرے میں انقلاب پیدا کر دے گا؟ یہ کوئی، میں تو اتنی چیزیں دیکھ چکا ہوں اپنی نگاہوں سے کہ مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا بالکل ہو سکتا ہے، میرا رب واقعی زبردست کارساز ہے، خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لیکن میں نے ایک اللہ کی عادت الہیہ جو جاری اور ساری دیکھی ہے کہ وہ بندے کو ایک اختیار سا دیتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ توفیق سنا؟ توفیق، بعض جس کو نماز کا کہو نا بھائی نماز پڑھ دے، کہتا توفیق ملے گی تو کریں گے۔ یہ توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے توفیق بھائی، کہ وہ آ کر کہے گا آئیے حضور میں یہ اٹھایا اور یہ مسجد میں رکھ دیا، یہ توفیق تو کبھی نہیں ملے گی۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا۔ جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور توفیق دینے کے بعد آپ کو اختیار دیتا ہے، قبول کرو رد کر دو، آپ کی مرضی۔ بعض توفیق کو قبول کر لیتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، بعض رد کر دیتے ہیں، پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ آپ سب عالم بنے، مفتی بنے، انشاءاللہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ آگے آئیں، عالم مفتی بنے، ہم آپ کو میڈیا پہ لے کے جائیں، سوشل میڈیا پہ لے کے جائیں، آپ لاکھوں لوگوں کے اندر بیان کریں، پورے ورلڈ میں آپ کا بیان پہنچے اور لوگ حیران ہو جائیں کہ بھئی یہ کورنگی کا نوجوان، اس نے تو انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سب انشاءاللہ آپ کو ہم سہولیات پرووائڈ کریں گے، آپ آگے آئیے، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔